بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا، خبردار، سن رکھو، انا، بے شک، ہم، وہی، المفسدون، فساد کرنے والے ہیں، واؤ، اور، لیکن، لیکن، لا، نہیں، یشعرون، وہ شعور رکھتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار سن لو، بے شک وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن انہیں اس بات کی سمجھ نہیں ہے، وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے اس سے پہلے والی آیت مبارکہ میں پڑھا تھا کہ جب ان منافقین کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم فساد کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم فساد نہیں کر رہے بلکہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں انہی کی بات بیان فرما رہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ خود ہی فساد کرنے والے ہیں اور واقعی فساد کرنے والے ہیں، لیکن انہیں اس بات کی سمجھ نہیں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تصدیق کر رہے ہیں اس بات کی کہ ان کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں، یہ صحابہ کہتے ہیں کہ فساد نہ کرو، تو پھر یہ حالانکہ ایسے بنتے ہیں کہ فساد نہیں کر رہے لیکن یہ فساد کرنے والے ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں ہے۔ جیسے کہ تفصیل سے یہ بات ہوئی تھی اس پہ کہ فساد کیا ہے، کہ وہ اپنی طرف سے یہ سمجھتے تھے، بعض لوگ، بعض منافقین ایسے تھے، ایک قسم ایسی تھی جو یہ کہتے تھے کہ ہم اس لیے مسلمان اپنے آپ کو شو کر رہے ہیں کہ ہم لوگ ہماری وجہ سے جو ہے ہم دونوں مذہب پہ تھوڑا تھوڑا ہم عمل ان پہ کر لیں، بتوں کو مان لیں تھوڑا سا تاکہ وہ بھی ناراض نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، لڑائی نہ ہو، خون ریزی نہ ہو، اور ادھر کچھ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مان لیں تاکہ مسلمان شو کریں اپنے آپ کو، تاکہ خون ریزی سے، فساد سے بچیں۔ فساد کا مطلب اصل میں یہی ہوتا ہے کہ جھگڑا، لڑائی، فتنہ وغیرہ، یہ سارا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں، اصل فساد تو یہی ہے جو انہوں نے ڈالا ہوا ہے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ ٹرسٹ کرتے تھے، صحابہ اعتماد کرتے تھے، وہ ہر بات ان کے سامنے شیئر کر دیتے، تو وہ جا کے وہ باتیں جا کے ان کفار کے ساتھ بیان کرتے اور ان کو موقع ملتا، اندر کی باتیں انہیں معلوم ہو جاتی، وہ نقصان پہنچاتے اسلام کو، یہ جس طرح وہ جنگوں میں ان کی تیاری میں ان کو مدد ملتی۔ اس کے علاوہ یہ تھا کہ وہ کفار کے پاس جاتے اور ان کے پاس سے ان سے سیکھ کے نا ایسی جو دین اسلام میں شبہ ڈالنے والی، یہ شک میں ڈالنے، شک تو ہر ایک کو نہیں ہوتا، ہمارے اسلام کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو شک میں ڈالے، لیکن جب اس انسان کے پاس علم کم ہو نا، سمجھ نہ ہو، تو اس کو پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جو ہیں وہ شک میں ڈالنے والی ہیں۔ جیسے ہمارا یقین ہے کہ قیامت آئے گی، تو ظاہر ہے جس کو یقین نہیں ہوگا یا جس کا ایمان کمزور ہوگا تو یا علم نہیں ہوگا اس کو، تو وہ حیران ہوگا، وہ کہے گا کیسے قیامت آئے گی، وہ تو شک میں پڑ جائے گا نا۔ تو اس طرح کی شکوک و شبہات میں ڈالنے والی وہاں سے باتیں سنتے تھے، اور آ کے کمزور جو نئے نئے مسلمان ہونے والے یا جن کے پاس بہت زیادہ علم نہیں ہوتا تھا، ایسے صحابہ کے ساتھ شیئر کرتے، ان کو شک میں ڈالتے، ان کو پریشان کر دیتے، اور وہ اپنے یقین پہ تھوڑا سا ان کو متزلزل ہوتا ہوا محسوس ہوتا تھا، لیکن اس وقت اللہ کے رسول ان کے درمیان موجود ہوتے تھے، وہ اصلاح فرما دیتے تھے۔ تو بہرحال یہ کہ وہ فساد کر رہے تھے، یہ تھا فساد ہی، کیونکہ کسی بات کو جھوٹ کر کے ایک انسان کافر ہو تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ کافر ہے، کہ وہ اس سے اجتناب کرتا ہے، اس سے اس کی ضرورت کی حد تک بات کرتا ہے، سب کچھ ایک لیمٹ میں رکھتا ہے، لیکن جب وہ دوست بن کے آئے، مسلمان بن کے آئے، تو پھر ظاہر سی بات ہے اس سے فساد ہوگا، نقصان ہوگا۔ اسی طریقے سے عام انسانوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کوئی دشمن ہے، آپ کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، آپ کے ساتھ ناراض ہے، ٹھیک ہے، وہ ظاہر کر رہا ہے ہر چیز، تو آپ کو اتنا نقصان نہیں ہوگا، اتنا فساد، اتنا فتنہ، اتنی پریشانی نہیں ہوگی جتنی کہ اس شخص سے ہوگی کہ جو آپ کے سامنے آپ کا دوست بنا ہوا ہے، آپ کے ساتھ مل کے آپ کے دکھ سکھ کر رہا ہے، آپ کے ساتھ بیٹھ کے باتیں، لیکن باہر جا کے وہ دوسروں کے ساتھ آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے یا آپ کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے زیادہ فتنہ فساد ہوگا یا اس شخص کی وجہ سے جو کھلم کھلا دشمن ہے؟ تو ہمیں بھی ایسے ہر قسم کے فساد سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے، جس سے یہ بات ہوئی تھی ساری، لیکن ہم لوگ کبھی کبھی ایسے فساد کا حصہ بن جاتے ہیں، جیسے میں نے کہا تھا کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہم گپ شپ کے اندر بیٹھے بیٹھے کچھ ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ وہ ہم لوگ نارمل بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ایسے ہوا ایسے ہوا، لیکن بعد میں جب وہ بندہ جا کے دوسرے کو بتاتا ہے تو اس سے بہت بڑا فتنہ، بہت بڑا فساد، بہت بڑا جھگڑا بھی بن جاتا ہے۔ تو ایسے فساد
سے ہمیں بچنے کے لیے احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہر بات بولتے ہوئے ہم یہ دیکھیں کہیں ہم غلط تو نہیں کر رہے۔ ہم بہت بار یہ سوچتے ہوئے ابھی ہم شاید لیکچر دیں، باتیں کریں گے، ہم جو ہے جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم کسی کے خلاف بات نہیں کریں گے، اسی دوسرے لمحے میں ہم بات کرنا بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ باتیں کرنا، بولنا اس ٹائم ہمیں گپ شپ میں اس میں بالکل اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کس دلدل میں گھستے جا رہے ہیں، ہم لوگ کتنا بڑا گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ سو ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا ہے۔ کچھ باتیں چھوٹی آیت مبارکہ کے ضمن میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گی۔ ایک تو بات یہ ہے کہ میں آپ سے جب بھی بات کرتی ہوں، پہلے بھی میں نے ایک مرتبہ یہ بات شیئر کی تھی کہ میں بالکل جھجک نہیں محسوس کرتی، بالکل جس طرح کہ کوئی اپنی بچیوں سے بات کرتا ہے یا اپنی بہنوں سے بات کرتا ہے یا اپنی بہت ہی قریبی فرینڈ سے بات کرتا ہے، میں اس طریقے سے آپ سے بات کرتی ہوں۔ بالکل ہی مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میرا ایکسنٹ کیسا ہو رہا ہے، یا میں بولتے ہوئے کوئی ہچکچا رہی ہوں، یا میری آواز رک رک کے آ رہی ہے، جو بھی ہے میں بالکل فرینکلی بولتی ہوں۔ اس لیے جو ہے نا اس چیز کو محسوس نہ کیا جائے، کیونکہ ہم بات جس رب کی کر رہے ہیں نا، جس رب کا کلام میں کہہ رہی ہوں نا، اس رب کو آپ نے دیکھنا ہے۔ آپ نے میری آواز میری نہیں دیکھنا کہ میں کس طرح بولتی ہوں، میں کیا کہہ رہی ہوں، کس طریقے سے کہہ رہی ہوں۔ آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ میں بات کس کی کر رہی ہوں۔ میں اللہ رب العزت کی بات کر رہی ہوں، میں رب کریم کی بات کر رہی ہوں، میں اپنے پیدا کرنے والے، اب خود سے ماں سے زیادہ 70 گنا زیادہ محبت کرنے والے کے کلام کی بات کر رہی ہوں کہ اس رب نے ہم سے کیا کہا ہے۔ ہر آیت کے اندر جو بات کر رہے ہیں نا، وہ بات کس کی ہو رہی ہے، وہ آپ نے دیکھنا ہے، وہ بات رب کی ہو رہی ہے۔ آپ رب کی بات جتنی دیر بھی سنیں گے نا، آپ سمجھیں کہ آپ کا قیمتی ترین وہ وقت ہے۔ آپ کو مشکل لگتا ہوگا، آپ کبھی میسیج سنتے ہوں گے، کبھی نہیں سنتے ہوں گے، مجھے یقین ہے یہاں میرے پاس بہت زیادہ ممبرز آ گئے ہیں۔ اس چیز نے مجھے جو ہے نا بہت اللہ پاک کے سامنے بہت بہت اونچائی میں پہنچا دیا کہ یہ لوگ میرے پاس آئے ہیں۔ میں نے ایک گروپ شیئر کیا اور یہاں اتنے زیادہ لوگ قرآن پاک سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ اس چیز نے میرے اعتماد میں کو اس طرح بڑھایا کہ ہمارے یہاں اندر ہر ایک انسان کے اندر سیکھنے کی طلب ہے، قرآن سے محبت ہے، خاص طور پہ یہاں آنے والے ہر انسان کے اندر ہے۔ اب آگے انہیں پسند آتا ہے نہیں آتا، وہ لیفٹ کرتے ہیں، مصروفیات ہیں، جو کچھ ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن قرآن سیکھنے کے لیے لوگ آئے ہیں۔ تو پھر کیا ہے کہ اللہ کے اس کلام کو ہم نے سمجھنے کے لیے تھوڑا وقت دینا ہے۔ وقت دینا ہمارے لیے مشکل ہے، اور یہ گروپ کیوں آسان ہے، اس لیے کہ اس میں بالکل شارٹ میسیج ہوتا ہے۔ میں نے بہت ہی اچھی ہیں وہ عائشہ عمر، ان کا میں نے گروپ جوائن کیا اور سیکھنے کے لیے، لیکن سورہ رحمان ہو رہی تھی، اب ان کی سورہ ملک ہو رہی ہے۔ اگر آپ کے پاس میں انشاءاللہ لنک شیئر کر دوں گی۔ بہت ہی خوبصورت انداز ہے ان کا، بہت ہی زیادہ اچھا، لیکن ایک آیت پہ جب 30-35 منٹ کی بات ہوتی ہے تو ہم لوگ بعض اوقات سن نہیں پاتے۔ تو یہاں کیا چیز ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ایک آیت ہے نا، اب دیکھیں 15 منٹ سے اب تو بالکل بھی میں اوپر نہیں جاتی ہوں۔ پہلے پھر بھی سورہ فاتحہ میں میسیجز لمبے ہوتے تھے تو کچھ مشکل ہوتی تھی، اب تو 15 منٹ سے کم ہی میسیج چل رہے ہیں جب سے سورہ بقرہ سٹارٹ ہوئی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا وقت آپ اللہ کے قرآن کو آپ نے دینا ہے، ہر حال میں دینا ہے۔ آپ کہیں اور دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، آپ قرآن کا یہ تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے، تلاوت جتنی بھی کر رہے ہیں، لیکن اس قرآن فہمی کے اس منظر کو جس میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، آپ لوگ آئے ہیں، خود آئے ہیں، آپ کو بلایا گیا ہے، اللہ کی طرف سے آپ کو چنا گیا ہے، تو آپ نے اس کو وقت دینا ہے، اس کو سیکھنا ہے، کوشش کرنی ہے اس کو سیکھنے کی۔ اور پھر دوسری بات یہ کہنی تھی، دوسری بات جو میں پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کر چکی ہوں، وہ یہ ہے کہ میں قرآن کریم کی تفسیر نہیں بیان کر رہی، بالکل بھی تفسیر نہیں ہے اس کو، صرف جو ہے قرآن فہمی، یا میں ہر بات جو ہے نا خود سے ہی بول رہی ہوتی ہوں۔ جی الحمدللہ ان آیات کے بارے میں 4-5 تفاسیر کو دیکھتی ہوں، ان میں اگر کوئی پوائنٹ کی بات ہو جیسے بہت امپورٹنٹ، یعنی کہ اس میں کون سا پوائنٹ بیان ہوا ہے، جیسے آپ نے دیکھا مختصر تفاسیر دیکھتی ہوں، ڈیٹیل والی نہیں میں پڑھتی، بالکل مختصر تفاسیر میں کم از کم یہ چیز ہوتی ہے کہ کوئی بھی ضروری بات، پوائنٹ والی بات جو ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، جیسے کوئی شان نزول ہو گیا کچھ، اور اس آیت سے مراد کوئی چیز ہو گئی، وہ ساری چیزیں میں وہ دیکھتی ہوں۔ ایسی کوئی بھی بات ہوئی تو وہ بھی میں ضرور کروں گی، لیکن اس کے علاوہ جو اوورآل میں بولتی ہوں زیادہ تر خود سے بولتی ہوں۔ تو یہ صرف ایک سمجھ کے اعتبار سے ہے کہ ہم لوگ دیکھیں، میں کہتی ہوں کہ آپ اور میں جو سمجھے کہ ایک تدبر کر رہے ہیں، ہم مل کے غور و فکر کر رہے ہیں کہ اس آیت میں، اس کے بعد جب آپ سنتے ہیں آپ خود بھی اس کو آیت کی طرف دیکھا کریں، اچھا اس آیت میں یہ بیان ہو رہا ہے، یہاں یہ بات کی جا رہی ہے، ہاں یہ اللہ میاں مجھ سے کہہ رہے ہیں، ایسے کہہ رہے ہیں، اس طرح، یعنی کہ میں صرف اور صرف یہ کر رہی ہوتی ہوں کہ ہم لوگ، میں اپنی طرف سے یہ اس میں باتیں ایسے کرتی ہوں کہ ہم لوگ خود کیسے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اس طرح۔ تو پلیز آپ اس کو تفسیر مت سمجھیے گا، تاکہ کوئی
اس میں یہ غلطیوں کے بہت زیادہ احتمال ہے، میں بہت زیادہ غلط بھی کبھی بول سکتی ہوں۔ میری اصلاح کے لیے آپ لوگ ان باکس میں میسیج بھی کر سکتے ہیں، ہر طرح کا میں نے ریلیف آپ کو دیا ہوا ہے، لیکن یہ کہ ضروری میسیج ہو، اصلاح والا میسیج ہو تو ضرور کریں۔ تو باقی یہ کہ پریشان ہونے والی بات نہیں، میں غلط بھی بول سکتی ہوں، نیچے ترجمے کے اندر بھی کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے، تو اس لیے بس صرف عمل کی نیت سے کریں، جہاں چیز غلط ہے وہاں بتا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے اپنے پیارے کلام کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پیارے خوبصورت کلام کے ذریعے اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، اللہ پاک کرے کہ یہ قرآن ہمارے لیے قیامت کے دن سفارشی بن جائے۔ اتنا ہم اس کو پیار کر سکیں، اتنا ہم اس کو سمجھ سکیں، اتنا ہم اس پہ محنت کر سکیں، اس کو وقت دے سکیں کہ کل قیامت والے دن یہ قرآن ہمارے خلاف نہ ہو بلکہ ہمارے لیے سفارشی بن کر آئے۔ وما علینا الا البلاغ۔